تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ انسان کو اپنی حیثیت پیش نظر اور مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے، جو اللہ ذلت دینا جانتا ہے وہ عزت دینا بھی جانتا ہے۔ وہ کس کو کس وقت اور کب فرش سے اٹھا کر کے عرش تک لے جائے، اس اللہ کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا کہ کب انسان کو روڑ پتی سے کروڑ پتی بنا دے اور کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا دے۔ یہ اسی لیے انسان کو ہمیشہ رضا بالقضاء، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدر اللہ نے لکھ رکھا ہے اور جو تقدیر اللہ نے قسمت لکھ رکھی ہے، انسان کو ہمیشہ اس پر خوش رہنا چاہیے اور اس پر نالے شکوے یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو انسان ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، شکوے نہیں کرتا، اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو انسان ہمیشہ خوش رہا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کا یتیم بچہ ہے جس کے باپ نہیں ہے، چچا اس کی پرورش کر رہا ہے، وہ اپنے چچا کی پرورش میں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، چچا نے اس کو ایک سہارا دے رکھا ہے۔ جوں بڑا ہوا تو چچا نے اس کو کچھ بکریاں دے دی، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ جو کچھ بھی دیا ہوا تھا وہ اپنے چچا کا دیا ہوا تھا، جو کپڑے تھے، جو سارا ساز و سامان تھا، سب کچھ چچا کا دیا ہوا تھا، چچا کے رحم و کرم پر وہ پڑ رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ جوک در جوک چلنے لگے، گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت چلنے لگی اور لوگ آپ پر اپنی جان فدا کرنے لگے، ایسے موقع کے اوپر اس کے دل کے اندر ایک چنگاری لگی ایمان کی، اور ایمان کا ایک جذبہ اور ایک شوق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہونے کی جو تمنا ہے اور خواہش ہے وہ رہ کر کے انگڑائیاں لینے لگی۔ تو چنانچہ وہ صحابی رسول یتیم ابھی بچہ ہے، اپنے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، فتوحات بکثرت ہونے لگی، پھر وہ دور بھی آیا کہ مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، لوگ ایمان لائے، جھوک در جھوک، جماعت در جماعت لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے لگے۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے ایمان جیسی سعادت سے بہراور ہو گئے اور ہمیشہ کی جنت کے وہ لوگ مستحق ٹھہرے۔ تو اب یہ جو ننھا سا منا سا بچہ ہے، اس کے دل کے اندر جو بہت پہلے سے ایمان کی شمع جل رہی تھی، اب اس نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ پیارے چچا، میں کب سے انتظار کر رہا تھا، تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اپنی تمنا اور اپنی خواہش کو تیرے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج جب کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے تشریف لے جا چکے ہیں، ایمان کا ہر جگہ شہرا ہے اور ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ایمان لے آؤں گا، تو بھی ایمان لے آئے گا، لیکن مکہ بھی فتح ہو گیا، اللہ کے رسول بھی چلے گئے، لیکن تیرے دل کے اندر ایمان کی جو شمع جلنی چاہیے وہ ایمان کی شمع نہیں چلی۔ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور چھلک چکا ہے، میں چاہتا ہوں میں محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں اور جا کر کے ایمان قبول کر لوں، کلمہ شہادت پڑھ کر کے میں ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاؤں۔ چچا بڑا نالا ہوا، غصہ ہوا اس شخص پر، اس کو نکال دیا، اپنے وہاں سے نکال دیا، بکریاں بھی لے لی، سارا ساز و سامان بھی لے لیا، یہاں تک کہ جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اس کے پاس سے لے لیے اور اسے ایک تہبند پر روانہ کر دیا کہ چلا جا، یہاں سے نکل جا۔ وہ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا، اور وہ لڑکا یہاں وہاں بھٹکتے بھٹکتے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کا وقت ہے، سہانا موسم ہے، چڑیا چہچہا رہی ہے، سبزہ لہک رہا ہے اور تارے ٹمٹما رہے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر صبح پھٹنے کے بالکل قریب ہے۔ خورشید جہاں تاب اپنے نورانی بازو اور اپنی زوفشاں کرنیں زمین کے اوپر اور در و دیوار کے اوپر اور درختوں پر ڈالنے کے لیے بالکل ہی منتظر بیٹھا ہے، اور ایسے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ صلات ادا کر کے
صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ اپنی زبان مبارک سے موتی روڑ رہے ہیں اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا، کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ تمہارا غلام بننے آیا ہوں۔ کیا نام ہے پوچھا، فرمایا میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ پھر وہ ایک وقت بھی آیا کہ یہ صوفی قسم کے صحابی بن گئے اور اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ تم اسی مسجد نبوی کے اندر رہوں گے، یہی کھاؤں گے، یہی پیوں گے۔ واہ واہ، کیا کہنے! رسول اللہ نے اپنا اس کو قرب و جواب عطا کر دیا۔ اب وہ صحابی وہیں کہنے لگے اور اصحاب صفہ کے اندر شامل ہو گئے۔ نصیب ہو تو ایسا نصیب ہو، قسمت ہو تو ایسی قسمت ہو۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہنے لگے۔ ایک موقع پر وہ زور زور سے مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس اعرابی اور دیہاتی کو کیا ہو گیا، آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آیا ہے، سب کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ پھر وہ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ غزوہ تبوک پر سارے صحابہ کرام نکل گئے اور یہ بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا کہ یا اللہ، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں بھی شہادت کا خواہاں ہوں، میں بھی شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے موقع پر کسی غزوے کے اندر یا کہیں پر بھی معمولی سے بخار سے بھی اگر تمہارا انتقال ہو گیا تب بھی تم شہید کہلاؤ گے۔ چنانچہ عیسائی ہوا، بخار چڑھا اور اسی بخار کے اندر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ وہ جو راوی ہیں حضرت بلال ابن الحارث المزنی، وہ فرماتے ہیں کہ میں منظر دیکھ رہا تھا، وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے کفن دفن میں شریک ہے اور شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ بھی دونوں شریک ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ، حضرت بلال جو مؤذن رسول ہے، ان کے ہاتھ میں آئے، پھر ان کے ہاتھ میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں، یہ دونوں قبر میں اترے، پھر اللہ کے رسول بھی اترے اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول نے ان کو تھاما اور پھر ان کو دفن کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے دل کے اندر تمنا کر رہا تھا اور یہ خواہش میری اور یہ امنگ اور یہ ترنگ رہ رہ کے انگڑائی لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کاش کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کس کو کہاں سے کہاں لے جاوے۔ پہلے آدمی کافر تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا اس کو اور ایمان کی صحابت سے باہر فرمایا۔ تو یہ ایک قصہ نہیں بلکہ کئی ایک قصے تھے۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پرفتن دور کے اندر جتنا بھی ہو سکے صحابہ کرام سے اور عہد قدیم سے بالکل قریب رہنے کی کوشش کرے، دور بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ دور بالکل ہی گڑا سلا اور پرفتن دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر، میں آگے بات کر رہا تھا کہ جہاں پر ہماری بات چل رہی ہے میں دوبارہ لوٹ کر